تو جناب نام میرا زوئے انصاری، جو دراصل بچپن میں ذل حسن نام تھا، میں نے دیکھا دیکھی بڑوں کی زوئے الف کر لیا، پھر زوئے انصاری کر لیا۔ کم عمری میں یہ احساس ہوا تھا، خیال گمان کہ بھئی ہمیں بہت کچھ آتا ہے، تو ہم نے جنہیں بہت کچھ آتا تھا ان کی نقالی شروع کی اور زوئے انصاری ہو گئے۔ اور یہاں اس وقت ہم حاضر ہیں، آج 30 تاریخ ہے اکتوبر 83 کی، اور میں لطف اللہ خان صاحب کے یہاں حاضر ہوں، جہاں مشفق خواجہ صاحب میرے رہنمائی کرتے ہوئے لائے ہیں، تاکہ جب یہ آواز نہ رہے میرے پاس تو وہ ان کے پاس رہ جائے۔ وہ اس میں جہاں تک میری ذاتی زندگی کا تعلق ہے، بڑی معمولی سی ہے، پر از واقعات تو ہے، لیکن ہیروئک نہیں ہے، کوئی کارنامہ انجام نہیں پایا، سارے کارنامے ادھورے ہوئے ہم سے آج تک۔ پیدا ہوئے، اسکول میں لے جائے گئے، باپ ہمارے دیوالیہ ہو گئے، ابھی ہم 12 برس کے تھے تو روٹی کے ٹوٹے پڑ گئے، اب 5 بہن بھائی، 1 نوکر، ماں باپ، 8 آدمی، 13 برس کی عمر سے ہم نے روٹی کمانی شروع کی۔ لیکن عربی کے طالب علم تھے تو ہم نے سوچا کہ اس سے کچھ فیض اٹھائیں، تو لوگوں کے ہم سائن بورڈ پر برش سے لکھ دیتے تھے خوبصورت سے ان کے نام، تو وہ ہم کو کچھ دے دیتے تھے، ایسی خط لکھا کرتے تھے ہم بیواؤں کے اور لڑکیوں کے۔ بہت سے محبت نامے ہم نے لکھے، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا محبت کیا ہوتی ہے، لیکن نظیری اس وقت ہم نے پڑھ لیا تھا، نظیری بھی پڑھ لیا تھا، غالب بھی، عرفی بھی، 14 برس کی عمر ہم نے سب یہ پڑھ لیا تھا، تو ترکیبیں معلوم تھیں کہ عشق میں کیا ہوتی ہیں۔ وہ خط لکھتے تھے تو اس کا اثر ہوتا تھا، تو ہم کو 1 پیسے کے بجائے 2 پیسے فیس ملتی تھی خط لکھنے کی۔ تو اس طرح ہمارے 2-1 سال کٹ گئے اور ہم عالم فاضل ہو گئے، اور فاضل کی سند ملی تو معلوم ہوا کہ یہ تو سب سے بڑی سند ہے، اور گویا ہم بڑے عالم ہیں، تیز چلیں گے تو برا سمجھا جائے گا، سائیکل پہ بیٹھیں گے تو لوگ ہنسیں گے، اس قدر مصنوعی وہ سارا ماحول، اس قدر روٹن۔ ہم نے بال کٹوا لیے جا کے، باقاعدہ کرسی پہ بیٹھ کے کٹوا لیے، تو اس نے ویسے کاٹے جیسے اسکولوں کے لڑکوں کاٹے جاتے ہیں، یعنی ذرا سا زینہ سا بنا دیا۔ اب جو گئے اپنے عربی مدرسے میں تو وہاں کہا گیا کہ صاحب انگریزی بال آپ کے کٹیں، اور اب آپ سائیکل بھی چلاتے ہیں اور فٹ بال بھی سنا ہے کھیلتے ہیں، اور آپ فاضل کے طالب علم ہیں، تو آپ پہ جرمانہ ہوگا۔ تو ہمیں جو فرسٹ کلاس آنے کا وظیفہ ملا کرتا تھا 3 روپے مہینہ، وہ کٹ گیا۔ وہاں سے جزا اور سزا زندگی میں کیا معنی رکھتی ہے، یہ 14-15 برس کی عمر میں مجھ پہ کھل گیا تھا۔ اور حضور 15 برس کی عمر میں اخبار پڑھتے پڑھتے اس نتیجے پہنچا کہ یہ جو قومی تحریک ہے کانگریس کی، یہ بالآخر آزادی کے مرحلے پر اس ملک کو لے جانے والی ہے، اور اس میں کچھ میرا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں 15 برس کے لڑکے کو کودنا چاہیے، کھیلنا چاہیے، ہی کرنا چاہیے، تو یہ کیا بھائی اپنے آپ کو ہاں ہم برخود غلط آدمی تھے، اور اس برخود غلط ہونے نے ہم کو قبل از وقت سنجیدہ کر دیا، اور سنجیدگی کی وجہ سے ہم کبھی دانت پھاڑ کے ہنس بھی نہیں سکتے تھے۔ انتظار حسین ایک دن مجھے ملے، بہت 15-20 سال پہلے، کہنے کہ اب آپ ایکسٹروورٹ ہو گئے، جب ہم آپ کو جانتے تھے آپ انٹروورٹ تھے۔ تو یہ واقعہ کہ ہم زور سے ہنستے نہیں تھے، ہم سمجھتے ہیں معزز آدمی ہیں اور سنجیدہ آدمی۔ اور صاحب ہم کانگریس میں چلے گئے اور گرفتار ہو گئے، اور وہاں پیٹے گئے ہم، آج تک دکھ بھرتے ہیں اس کا، سن 42 کی موومنٹ میں۔ اور وہاں معلوم ہوا کہ کانگریس کیا ہے، پٹا بھی اسی طرح میاں نے ہسٹری لکھی ہے، راشٹرپتی راجندر پرساد نے ہسٹری لکھی ہے کانگریس کی، یہ وہ، جواہر لال کو وہیں پڑھا ہم نے، ہندی ہم نے جیل میں ہی پڑھی، اور ایک شخص تھے بڑے صاف ستھرے، بعد میں منسٹر بھی ہوئے، اور ہمارے ساتھ کے لوگوں میں صاحب چیف منسٹر بھی ہوئے، بنارسی داس۔ انہوں نے اپنا شیو کا سامان لگا کے رکھا، صبح کے وقت شیو کریں گے۔ ہم نے کہا دیکھو روز یہ آدمی صبح شیو کرتا، اچھا ہم بھی کریں۔ اب داڑھی تک نہیں آئی تھی، عمر اتنی تھی، تو ہم نے اٹھا کے یوں ویسے ہی برش مارا بندروں کی طرح، اور ویسے ہی اس طرح پھیرا، تو کٹ گیا اور خون جاری ہو گیا۔ اتنے میں دوڑ کے آئے، اور انہوں نے وہ اس طرح نکال کے وہ بلیڈ پھینک دیا، یعنی اب اس بلیڈ سے وہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک اور صاحب تھے بلبھدر سنگھ، ان کے گھر سے شہد کی بوتلیں آئیں جیل میں،
تو ہم نے ایک بوتل کھولی کہ خوشبو کیسی آتی. سونگھا شہد، کھایا نہیں تھا اس سے پہلے کبھی. سونگھا، پھر رکھ دیا. انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے پوچھا آپ نے کیا کیا؟ ہم نے کہا سونگھا. شہد کھول کے سونگھا ہم نے. وہ ویشنو تھے بیچارے، سناتن دھرمی آدمی، انہوں نے اس بوتل کو چپکے سے چھپ کر کہیں جا کر الٹ دیا. یہ 2-3 باتیں کانٹے کی طرح ہمارے سینے میں چبھ گئیں کہ بھئی ملک کی ایک ہی تحریک میں ہم آئے ہیں اور ہم ان سب سے چھوٹے ہیں، اور اتنے چھوٹے ہیں، لڑکے ہیں بالکل، اور ابھی سے یہ حالت ہے تو آگے کیا ہوگا. تو ذرا تکلیف رہی. باہر نکل کر ہم کچھ سوشلسٹ ہو گئے. پھر آخر میں کمیونسٹ ہی تھے جو لیگل کام کر رہے تھے. وہ کانگریس انڈر گراؤنڈ تھی، سوشلسٹ انڈر گراؤنڈ تھے. کمیونسٹ کھلے عام اخبار بیچتے تھے. اور واقعہ یہ ہے، آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ احمقانہ بات تھی. کمیونسٹ پارٹی کی آف انڈیا کی وہ پالیسی اس حد میں، جس حد میں انہوں نے بالکل کانگریس سے کانفلکٹ ہو گیا اور قومی دھارے سے پارٹی الگ ہو گئی. لیکن بہرحال ہم اسی زمانے میں شریک ہوئے. اس میں سن 45 میں ممبر ہو گئے پارٹی کے، اور پھر سن 46 میں ہول ٹائمر ہو گئے. اور ابھی ہم BA کا امتحان بھی نہیں دینے پائے تھے. ہمارے کیس میں وارنٹ بھی جاری ہوا تو ہم بھاگ لیے وہاں سے، تو ہماری اٹینڈنس پوری نہیں ہوئی. اور اسی حالت میں بمبئی میں ہم کو بلا لیا پارٹی، کمیونسٹ پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں. اور تبھی ہماری نظمیں چھپنے لگی تھیں رسالوں میں، اور 15 روپے ہمیں ایک نظم کے ملتے تھے. ہمیں اب بھی یاد ہے کہ پہلی نظمیں کہاں کہاں چھپیں، لاہور میں، دہلی میں، لکھنؤ میں، ان پرچوں میں چھپتی تھیں. اور بڑی خوشی ہوتی. 2 آنے کا ویکلی ہم جا کے لاتے تھے ریلوے اسٹیشن سے، اور سوچتے تھے کہ اب 15 روپے آئیں گے یا 10 روپے آئیں گے. بہت خوشی ہوتی تھی. تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہم تو ادیب ہو گئے، شاعر ہو گئے، لکھنا آ گیا. اور ابھی BA بھی نہیں کیا تھا. تو کمیونسٹ پارٹی کے نے ہم کو چنا اخبار کے کام کے لیے، اپنی پارٹی کے ہیڈ کوارٹرز کے لیے. اس میں وہ تمام ہندوستان سے 2 یا 3 آدمی چنتے تھے. مجھ سے پہلے سبط حسن اور سردار جعفری یہ لوگ چنے گئے تھے. ان سے پہلے سجاد ظہیر، ڈاکٹر اشرف، منظر رضوی، یہ لوگ چنے گئے تھے. اس طرح سے اب یہ سبط حسن اور سردار جعفری اور علی اشرف یہ لوگ تو وہاں سے ہٹ گئے، سبط امریکہ چلے گئے، سردار جعفری ادب میں چلے گئے، اور علی اشرف کا وارنٹ کٹ گیا، وہ بھاگ گئے وہاں سے. تو ہم بلائے گئے سن 46 میں. اور جب ہم گئے تو ہمیں محسوس ہوا، کلکتہ اور یہ سب دیکھ چکے تھے ہم، اخبار بھی دیکھ چکے تھے، کر بھی چکے تھے. لاہور میں 3 مہینے اخبار میں شہباز میں کام کیا، لکھنؤ میں کیا، دلی میں کیا، جوائنٹ ایڈیٹر رہے. سب صورت دیکھ کے کہتے تھے بھائی آپ ویسے لڑکے لگتے ہیں دیکھنے میں، غیر ذمہ دارانہ کوئی کام نہ کیجیے گا، ایسے سمجھاتے تھے جیسے اسکول کے لڑکے کو. اور بعد میں مجھے یہ ناگوار گزرتا تھا کہ مجھے لڑکا شمار کیا جائے. میں نے ایک موٹا چشمہ لگایا جس کے کوئی معنی نہیں تھے، شیشے لگے ہوئے تھے اس میں، لیکن چشمہ زبردست تھا، فریم وغیرہ، تاکہ لڑکا ختم ہو قصہ. تو شروع سے برخود غلط آدمی رہے ہم، یعنی جو ہم نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھتے رہے. مگر اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو نہیں تھے اور آرزو کرتے تھے کہ سمجھے جائیں، اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑی. یعنی ہم کو یہ سمجھا جائے، اس کے لیے ہمیں ویسا بننے کی کوشش کرنی پڑی ہمیشہ. مثال میں دیتا ہوں، جیسے کمیونسٹ پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں سب لوگ 9 اور 10 کے درمیان آتے تھے، اور 6، 7، 8، 9 بجے رات کو اٹھ جاتے تھے. کھانا وہیں دوپہر کا ہوتا تھا، اور مہینے میں 10 روپے ہر ایک کو ملتے تھے. ان لوگوں کو بھی، جن میں سے کئی ایک ہندوستان میں منسٹر ہوئے، سینٹرل منسٹر بھی اور اسٹیٹ منسٹر بھی اور چیف منسٹر بھی. یہ وہ لوگ تھے جن میں سے بعض زندہ ہیں ابھی، ایک تو ایمبیسڈر ہوئے ہیں ابھی. تو یہ وہیں زمین پہ بیٹھ کے ہم لوگ کھاتے تھے، اور 10 روپے مہینہ اور صبح دن کا کھانا. اس میں جیتے تھے جیسے تیسے. وہ مشنری اسپرٹ تھی گاندھی آشرم کی سی، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ ہر وقت انگریزی بولتے ہیں اور کوٹیشنز دیتے ہیں یہاں وہاں، پلیخانوف اور فلاں لونا چارسکی اور لہسون. اور میں تو یہ سب نہیں جانتا تھا. مجھ سے پوچھتے آپ فقہ کے مسائل تو میں بتا دیتا، فیثاغورس کہتے تو میں سمجھ جاتا. اگر آپ سوکریٹیز کہیں گے میں نہیں سمجھتا تھا. میں سقراط کہو تو شاید سمجھ لوں، بتا دوں کہ سقراط اور افلاطون میں کیا فرق تھا. تو میں نے تو عربی میں سب پڑھا تھا. اور یہ لوگ یونیورسٹیوں کے، اور لندن اور کیمبرج اور آکسفورڈ کے گریجویٹس تھے، جس میں سے سجاد ظہیر بھی، اشرف بھی، زید احمد بھی، ڈاکٹر ادھیکاری، یہ سب ٹاپ کے بڑے پڑھے لکھے لائق لوگ تھے، اور بالکل مشنری اسپرٹ سے کام. ان کے درمیان میں بچہ سا، بعض لوگ تو شفقت کرتے تھے، بعض نفرت کرتے تھے.
ہی کرتے تھے کہ ان کو تو یہ بھی نہیں آتا، آ گئے یہاں۔ اور کمیونسٹ ہیڈ کوارٹر کا مطلب یہ کہ بھائی یہ تو مکہ ہو گیا ہندوستانی کمیونسٹوں کا، انڈیوائڈیڈ انڈیا کے کمیونسٹوں کا اور انڈیوائڈیڈ کمیونسٹ پارٹی کے کمیونسٹوں کا۔ تو اس مکے میں ایک لڑکا یہ، اور میں اکڑتا بہت تھا، عربی فارسی کا عالم والم، اور کچھ لکھتا بھی تھا۔ اور پھر میں نے ترجمہ کیا انگریزی سے، لاہور سے چھپا ہے، ولیٹ جانسن کا اشتراکی انقلاب کے نام سے، سن 47 میں چھپا ہے۔ اس سے پہلے سن 46 میں بھی لاہور سے میری ایک لمبی نظم چھپی جو میرے پاس نہیں ہے، وہ ساقی نامے کے عنوان سے، شاید 16 صفحے میں ہے وہ نظم۔ تو اس طرح وہ میں نے سیکھا ان کے برابر آنے کے لیے۔ سب لوگ 9:30 بجے آئیں تو میں صبح 5 بجے اٹھوں، 4 گھنٹے خود کو پڑھاؤں، تعلیم دوں، جو انگریزی کی، مارکسزم کی، فلسفے کی، پولیٹیکل اکنامی کی، جو اردو میں ملے وہ اردو میں، جو ہندی میں ملے وہ ہندی میں، جو انگریزی میں ملے۔ انگریزی بے حد کمزور تب بھی تھی، آج بھی ہے، لیکن کوشش کی۔ اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر ادھیکاری جو ایکسٹرنل افیئر پرابلمس پر لکھا کرتے تھے، وہ بیمار تھے یا کچھ تھے، تو ہمارا پرچہ چھپنے جا رہا تھا پارٹی۔ تو میں نے اپنے اردو میں فلسطین کی تقسیم کا مسئلہ تھا، فلسطین کے سارے مسئلے کو 3 دن 3 رات بیٹھ کے پڑھا اور اس پر ایک پیج لکھا۔ اور جب دیکھا کہ وہ انگریزی میں انہوں نے نہیں لکھا ہے ادھیکاری نے، تو میں نے اپنا پیج اپنے پرچے میں، یعنی اردو کے پرچے میں چھاپ دیا، اپنی ذمہ داری پر چھپ گیا۔ جب پرچہ آیا تو ایک صاحب جو اس وقت پارٹی لیڈر ہیں، کافی بڑے پارٹی لیڈر ہیں، یعنی سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہیں اور دہلی میں ہیں، پریم ساگر گپتا، وہ دوڑے ہوئے آئے، وہ اردو کے بھی بہت اچھے جانکار تھے۔ کہنے لگے صاحب آپ نے چرا لیا۔ میں نے کسے چرا لیا؟ کہنے لگے ادھیکاری نے اب بھیجا ہے ہم کو، رات کو انہوں نے آپ کو ڈکٹیٹ کرایا اور آپ نے رات میں لکھ لیا، اور اب ہمارے پاس انگلش میں ٹائپ کاپی آئی، ابھی آئی ہے، اور ہمارا پرچہ چھپ کے آ چکا تھا۔ تو میں نے کہا چلیے ڈاکٹر ادھیکاری کے پاس چلے، وہ ہنسنے لگے کہ یہ تو آئے بھی نہیں میرے پاس، 3 دن سے میں ان کی صورت نہیں دیکھی۔ تب پریم ساگر بولی کیسے ممکن ہے یہ؟ میں نے کہا بیٹا ایسے ممکن ہے کہ تم اپنے باپ کے پیسوں سے یونیورسٹی میں پڑھے ہو، اور میں رات کی اپنی جوانی جلاتا ہوں اور پڑھتا ہوں، اور مسئلے کو میں نے سوچا چلو میرے کمرے میں دیکھو کیا پڑا ہوا ہے۔ پوری تاریخ فلسطین کی بخت نصر کے زمانے سے اس دن تک کی رکھی ہوئی تھی۔ تب وہ دن ہے اور آج کا دن وہ دوسری طرح پیش آنے لگے۔ تو مجھے بڑی اسٹرگل کرنی پڑی ان لوگوں کے برابر آنے کی، اور ایک عذاب یہ ہوا کہ مثلا میں بات کر رہا ہوں اور مدثر کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا یا مزمل نکل گیا، اب ہی ہو رہا ہے وہاں، یہ دیکھو مولوی آ گیا، یہاں غلط جگہ آ گیا بیچارہ مولوی۔ وہ جو ہنستے تھے نا، اب وہ مجھ سے کہتے ہیں انصاری صاحب نظیری کا شعر سنیے، دیکھیے کیا اچھا کہا ہے۔ جب میں اس قابل تھا کہ پورا نظیری زبانی سنا سکوں تو مذاق اڑاتے تھے کہ میں نظیری وزیر چھوڑو، کارل مارکس سیکھو، یہاں آئے ہو تو۔ اس عذاب سے گزرتے رہے، لیکن وہی ہم کو سیقل بھی کرتا رہا۔ اور ایمان کی بات یہ ہے کہ ہم نے انصاف نہیں کیا ان سب چیزوں سے جو ہم نے سیکھی ہیں، اس کا بہت ہی کم حصہ ہم کاغذ پر لا سکے، اور وہ بھی سلیقے سے نہ لا سکے۔ تمنا ہے کہ باقی زندگی میں کچھ کام کی چیز ایسی لکھ جائیں جس سے ہماری زبان اور نہیں تو 1 انچ تو آگے بڑھے، کسی ایک شعبے میں تو آگے بڑھے۔ ابھی تک وہ نہیں کیا ہے ہم نے، سچی بات، اس میں کوئی انکسار نہیں۔ یہ تو ہوا صاحب، پھر ہم نے اخبار نکالے اور کیا کیا ہوا، اور پھر ہم پکڑے گئے اور ہم ایک مارنے مرنے والے جلوس میں، جیسے اسکواڈ ہوتا ہے، اس میں چلے گئے۔ اخبار کے ایڈیٹر میں ہم تھے، ساری ذمہ داری ہم 2-3 آدمیوں پر تھی، اور اس میں ہم جا رہے مرنے، اور گولی چلی اور کئی آدمی زخمی ہوئے، اور ہم بھاگ لیے وہاں سے۔ میں بتانا بھول گیا کہ میں کافی بزدل آدمی ہوں، اور بزدلی ایک نعمت ہے میرے لیے، کیونکہ اگر اتنی بزدلی نہ ہوتی تو 8-10 دفعہ قتل ہو چکے ہوتے ہم۔ بزدلی نے ہم کو بچا لیا قتل ہونے سے۔ تو اس دفعہ بھی جب دیکھا کہ انسپیکٹر پستول تانے میں چلا رہا ہے اس کھوپڑی پر، تو ہم بھاگ لیے، اور ہم نے ایک نل کے نیچے پناہ لی اور 2 کامریڈوں کو، زخمیوں کو بچا لیا۔ جب ہم انہیں بچا رہے تھے تو پولیس نے دیکھ لیا کہ ارے یہ تو وہی کمبخت جو ہمیں پنجے سے بھاگا تھا، اس نے پکڑ لیا، پیٹا ہم کو اور بند کر دیا۔ تو وہاں ہم جیل میں رہے اور خوب خوش رہے، کیونکہ وہاں مطالعے کا موقع مل گیا، اور ہم سے بہتر لوگ جیل میں تھے، تو انہوں نے ان سے پڑھنے کا بھی موقع مل گیا ہم کو، ان کی مدد سے ہمارے کچھ علم میں کچھ باب کھلا۔ اچھا صاحب، وہاں تھے تو خبریں آنی شروع ہوئیں کہ اب کمیونسٹ پارٹی نے یہ پالیسی اختیار کی ہے
کہ انقلاب جیلوں سے شروع کیا جائے، جیل میں ایکشن ہو۔ ایکشن کیا کرے گا قیدی؟ قیدی کیا ایکشن کر سکتا ہے؟ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، پلنگ کے پائے توڑ سکتا ہے بس، اور کیا۔ اور اگر پلنگ نہ ہو، جیسے کہ ہم لوگوں نہیں تھا میسر، تو سوائے سے اپنا سر دیوار سے ٹکرا، اور سامنے والے کے پاس بندوق ہوتی اور سنگین ہوتی، تو ہم نے مخالفت کی اس کی۔ انہوں نے کہا دیکھیے صاحب، آپ رکھنا نہ ڈالیں انقلاب میں، اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں پالیٹکس تو بہتر یہ کہ آپ فالو کریں۔ ہم نے فالو کیا 3-4 مہینے۔ پھر سب نے کہا بھائی جہاں بھی زو انصاری تم جاتے نیوسنس پھیلاتے ہو، ہر جگہ اختلاف، تمہاری ٹریڈیشن ہو گئی اختلاف۔ تو ہم نے کہا اچھا یہ ہے تو اس ٹریڈیشن کو نبھائیں گے ہم۔ چنانچہ 15 اگست جو آزادی کا دن ہے ہمارے یہاں، اس دن جب پارٹی کا جلسہ اندر ہوا قیدیوں کا، اس میں ہم نے کھڑے ہو کہا کہ یہ جو سرکولر آیا ہے خفیہ، وہ میں ہی لایا تھا باہر جا کر، بیمار بن کر، زخمی تھا اس لیے لے جاتے تھے مجھے، تو میں گھیر کر ہمیشہ لے آتا تھا کاغذ باہر سے۔ یہ جو سرکولر آیا ہے میں اس کا دشمن ہوں، اختلاف نہیں کرتا، میں اس کا دشمن ہوں۔ ایک انقلابی پیدا ہونے میں برسوں لگ جاتے ہیں، ہزاروں آدمی، ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں روزانہ۔ کوئی اپنی نوکری چاہتا ہے، کوئی کاروبار، کوئی تجارت، کوئی پیسہ، کوئی بیوی، کوئی حسن، کوئی عشق، کوئی کچھ چاہتا۔ ایک ہوتا ہے ان میں کوئی جو مشن کو اپنی زندگی دیتا ہے، کسی مقصد کو۔ پھر ان ہزاروں میں سے ایک ہوتا ہے جو جوانی کے اترنے تک ثابت قدم رہتا ہے۔ پھر ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جس کے پاس علم بھی ہے اور عمل کی قوت بھی ہے اور جان دینے کا حوصلہ بھی ہے۔ وہ سب یہاں جمع ہیں اس وقت، یہ لوگ، ان لاکھوں میں سے چند لوگ یہاں جمع ہیں چن کر جو آئے۔ اب آپ انہیں کیا کتوں اور چوہوں کی موت مارنا چاہتے ہیں؟ آپ سن لیں کہ میں ٹوائلٹ میں گھس جاؤں گا جب پولیس آئے گی، اندر سے ٹوائلٹ بند کر لوں گا اور فرش پر لیٹ جاؤں گا جیسے کہ دشمن کے مقابلے میں گولیوں کے سامنے لیٹتے ہیں، اور اپنی جان بچا لے جاؤں گا، اور آپ میں سے بہترین لوگ مارے جائیں گے میرے آنکھ کے سامنے، اور میں دیکھوں گا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پر اور اس کی مخالفت کروں گا، اور اگر اس پر اصرار کیا گیا عمل پر تو میں ہر ممکن طریقے سے اس کی مخالفت عملی کروں گا۔ بس وہیں طے ہوا کہ ان کو سسپینڈ کیا جائے۔ یہ سینٹرل کمیٹی کے خفیہ فیصلے پر اس کھلی زور سے بات کر رہے ہیں کہ باہر بھی جا سکتا ہے، لہٰذا دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل سکتے ہیں، ان کو ابھی سسپینڈ کیا جائے۔ سسپینڈ کر دیا گیا، پھر بھی ہم جیل میں رہے، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہوا۔ آخر میں کاغذ آیا، اس پر ہم نے سائن کیے کہ ہم کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہماری وائلنٹ نہیں ہوگی، اور اس کے بعد چھوڑے گئے، مقدمہ چلا، سزا ہوئی، چھوڑ دیے گئے۔